حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جو آج بھی انکاری ہیں، آج بھی کہتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں، نہ ہم دیتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں۔ جب آپ مسلمان ہیں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، لینا جو وہی ہوگا جو مستحق ہوگا۔ تو سادات کے نام پر یا اپنے آپ کو سید قرار دے کر یہ کہنا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، اللہ اکبر، یہ گمراہی کی بہت بڑی علامت ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلم کھلی خلاف ورزی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو سادات ہیں یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ سادات کے لیے صرف یہ معاملہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتے، یہ نہیں ہے کہ سادات جو ہیں زکوٰۃ دیں گے ہی، کیسے نہیں دیں گے؟ یہ اسلام کے احکامات یہ کیا سادات کے لیے علیحدہ ہے اور عام لوگوں کے لیے علیحدہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی حکم اسلام کا ایسا نہیں ہے جو ایک قوم کے لیے اور ہو اور دوسری قوم کے لیے اور، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے مزاج کے منافی ہے یہ بات۔ لیکن کچھ ایسے گمراہ لوگ نکلے جنہوں نے یہ ایک نیا مسئلہ نکالا کہ جناب سادات جو ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیں۔ لہذا کیا ہوا، جو سادات نہیں بھی تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو سادات لکھوا۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ گمراہی پھیلی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو سید ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا جی۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ جمہوریت ہے نا، جمہوریت میں جو مظاہرہ کرے دین ادھر بدل جاتا ہے۔ جمہوریت کا تو مزہ ہی یہی ہے نا کہ آپ جمہوریت کو جس طرح مرضی ہے دین کو آپ دین کو لوگوں کے مطابق پھیرتے چلے جائیں گے۔ دین جو ہے وہ جمہوریت کے سامنے لٹو ہوتا ہے، جس طرح مرضی آپ اس کو پھیر دیں۔ مظاہرہ ہوا کہ جناب یہ کیا ہے، سید تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب اس کو کیا پتا تھا، یا وہ سمجھا ہی نہیں ہے، یا اپنے ووٹ بچائے اس نے، یا اپنی مخالفت بچائی اس نے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن ہوا کیا، اس نے کہہ دیا کہ جناب جو سید ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اب جتنے لوگ سنی تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو سید اور رافضی لکھوا کر زکوٰۃ سے جان چھوڑا۔ قرآن و سنت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں یہاں پر اڑا دی گئی، قرآن و سنت کے احکامات کو پس پش ڈال دیا گیا۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ یہی وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، انکار کیا، آپ نے اعلان جہاد کیا، اعلان جنگ کیا ان کے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت عمر آگے کہنے لگے اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات خراب ہیں، جنگیں چھڑ چکی ہیں جگہ جگہ پر، ارتداد کا فتنہ پھیل چکا ہے، لوگ اسلام پر حملہ آور ہیں، اندر اور باہر کے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، اس بات کو آپ تھوڑا سا پیچھے کر لیں فی الحال، یہ تو پھر مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا، باقی تو ساری چیزیں مان رہے نا، صرف زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نا، تو ہم بعد میں کر لیں گے، مسئلہ حل کر لیں گے۔ قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت۔ انہوں نے کہا عمر، یہ مشورہ دینے والے عمر تھے اور وہ معمولی انسان تو نہیں تھے، انہوں نے کہا حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے عمر، یاد رکھو حالات تو اللہ کے اس میں ہیں، حکم پر، یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کو تبدیل کرنے والا تو اللہ ہے، طاقت اور کمزوری کو لانے والا تو اللہ ہے، فیصلے تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سرور کونین کی زمانے میں اگر کوئی بندہ اونٹ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ مہار دیتا تھا، اب اونٹ دے گا مہار نہیں دے گا، جب تک وہ مہار نہیں دے گا اللہ کی قسم اس کے خلاف اعلان جہاد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جہاد کا اعلان ہوا اور ان سے جنگ کی گئی اور انہوں نے اپنے موقف کو مانا اور اپنے موقف کو غلط تسلیم کیا، اپنے موقف سے رجوع کیا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ اکبر، رحم اللہ علی ابی بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ دین کے معاملے میں جتنی غیرت ابو بکر میں تھی اتنی ہم میں سے کسی میں نہیں، جتنا دین کا فہم حضرت ابو بکر میں تھا اتنا ہم میں سے کسی میں نہیں۔ کیوں؟ کہ فیصلہ انہوں نے بر وقت کیا۔ اگر یہ ہو جاتا تو ہر دور کے اندر لوگ انکار کر دے، ہر دور کے اندر جو طبقہ کہتا ہے جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فروغ ہو گیا، جہاد کے ذریعے فروغ ہوا، قتال کے ذریعے فروغ ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔